अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवाब शाह की बात डॉक्टर राहील राठौर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ियाबतीस के जो आलमी दिन मनाए गए हैं उसके हवाले से मैंने कोशिश की है कि तमाम अपने व्यूअर्स को जो है ज़ियाबतीस के हवाले से जितनी बीमारियां हैं उसके बारे में आगाही फराम करूं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर वहीद साहब के पास। ये एचओडी हैं डिपार्टमेंट के, डेंटल डिपार्टमेंट के। इसके अलावा डेंटल एंड ओरल हेल्थ एंड साइंसेज उसके ये प्रिंसिपल हैं, जो नया एक डिपार्टमेंट बना है न्यू कैंपस के अंदर। ये प्रिंसिपल भी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, डेंटल जो हमारा वार्ड है उसके। आज हम सर से यहाँ सवालात करने के लिए आए हैं कि लोगों को जिनको शुगर है, ज़ियाबतीस है, तो वो उनके जो दांतों को नुकसान होता है और दांत किस तरीके से उनके डैमेज होते हैं और क्या जो एहतियाती तदाबीर है इख्तियार की जाएं कि उनके दांत जो हैं एक सेहतमंद इंसान की तरह उनके दांत रह सकें। इसके अलावा हमारा दूसरा सेगमेंट होगा कि बच्चों के साथ जो मसाइल चल रहे हैं, बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, वो सेकंड सेगमेंट होगा। लेकिन इस वक्त जो है हम आपसे ज़ियाबतीस और दांत ये सर से पूछने लगे हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो राहिल भाई आपका शुक्रिया जो आपने हमें ऑन बोर्ड लिया और यहाँ पे मौका दिया कि आपको कुछ दांतों के हवाले से कुछ बताएं। और ये हमारी प्रायोरिटी है कि पहले बताया जाए सब चीज़ें ऑडियंस को और सुनने वालों को बताई जाएं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू। अच्छा सर, हम चाहेंगे कि शुगर जो है आम रूटीन में एक आम शुगर का जो मरीज है उसे कैसे पता चलेगा कि उसके दांत खराब हो रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शुगर के पेशेंट को, ज़ियाबतीस के पेशेंट को देखनी है कि उनके दांत खराब हो रहे हैं? देखिए, पहले तो ये चीज़ हमको सबको समझना चाहिए कि जो डायबिटीज़ है वो हर चीज़ पे असर करती है, नमूदार होती है। जैसे आंखों की रोशनी पे, आपकी जिस्मानी ताकत पे, ऐसे ही दांतों पे भी उसके बुरे असरात हैं। तो क्या होता है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है वो वाटर का इंटेक, जो पानी हमारा है, कम पीता है, तो उस वजह से ज़्यादा डिजीज़ अफेक्ट करती हैं हमारे दांतों के ऊपर। तो दांतों की दूसरी बीमारियां भी जो होती हैं एक्टिव हो जाती हैं ड्यूरिंग डायबिटीज़। तो उस डायबिटीज़ वाले पेशेंट को पहली प्रायोरिटी ये देनी है कि 6 मंथली ओरल चेकअप लाजमी करवाना होता है, कि डेंटिस्ट के पास विजिट करे और अपनी ओरल हेल्थ चेक करवाए। सर, जहां आपने ये सारी बात की कि 6 महीने में उसे दिखाना चाहिए पेशेंट को, हम देखते हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज सालों सालों नहीं दिखाते। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि ज़ियाबतीस के जो मरीज हैं उनमें मसूड़ों की बीमारी जो है वो कॉमन है, उनके मसूड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है सर? देखें, एक्चुअल में जो हमारा बैक्टीरिया है जो मुंह के अंदर एक्टिव रहता है, उसको ज़्यादातर जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो एक्टिव ज़्यादा करती है। वीकनेस शुरू हो जाती है और बैक्टीरिया जो एक्टिव होता है तो मसूड़ों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका खून भी आना शुरू हो जाता है मसूड़ों से और वो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर होता ही इफेक्टिव तब है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, और डायबिटीज में अमूमन इम्यूनिटी बंदे की वीक ही रहती है। सर, इसका हल क्या है? जैसे आम देखने वाला जो पेशेंट है, हमारा व्यूअर है, उनको कैसे पता जो मसूड़े खराब हो रहे हैं, अब उन्हें क्या अमल करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई भी ऐसा पेशेंट है जो डायबिटीज में इन्वॉल्व है, तो वो हर चीज को फोकस्ड में रखता है कि भाई मुझे आंखों का भी चेकअप करवाना है, बॉडी का भी चेकअप करवाना है, लेकिन दांतों को वो सेकेंडरी रखता है। तो बिल्कुल ऐसा ना करे। जिसको भी डायबिटीज है वो 6 मंथली अपनी पहले तो रूटीन चेकअप शुरू करवा दे डेंटिस्ट से। फिर डेंटिस्ट उसको गाइड करेगा कि आया आपके यहाँ कौन सी कमियां हैं। अगर उसमें बुर्श प्रॉपर नहीं कर रहा तो बुर्श करवाएगा। अगर उसको स्केलिंग की नीड है, दांतों की सफाई की नीड है, तो वो डॉक्टर उसको गाइड करेगा कि आप दांतों की सफाई करवाएं। पर इस रूटीन के हिसाब से ईयरली या 6 मंथली या 2 ईयरली वो डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा। अच्छा सर, इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे आम पेशेंट जो होता है उसको भी दांतों में कीड़े हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। शुगर के पेशेंटों में क्या आप देखते हैं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आम पेशेंट की बनिस्बत शुगर के पेशेंट्स को ज्यादा ये कीड़े का मसाइल होते हैं, और उसका हल क्या होगा सर? देखिए, मैंने पहले भी यही बात की कि शुगर वाला पेशेंट को एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि उसका ड्राई माउथ रहता है। तो मुंह अगर उसका खुश्क है, रहना शुरू हो गया है, तो उसको ये प्लीज़ काइंडली ये आपके तसलसल से ये बताना चाहूँगा कि वो पानी का इंटेक बढ़ा दे, ताकि हमारी ओरल कैविटी जो मुंह वाला हिस्सा है वो कम से कम गीला रहे, ताकि दांतों हेल्दी रहे और मसूड़े हेल्दी रहे। तो ये चीज़ है जो कीड़े को एक्टिव करेंगी। अगर पानी का इंटेक ज़्यादा कर देंगे तो हमारा जो मुंह का कीड़ा है, जो कैरीज होती है, वो कम एक्टिव होगी।
اچھا سر، اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شوگر کے پیشنٹس کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کا اتنا خیال نہ کریں جتنا آپ اپنے پاؤں کا کریں، کیونکہ السر ہو جاتا ہے پاؤں کے اندر. اسی طریقے سے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو ماؤتھ السر بھی ہوتا ہے. تو دانتوں کے ساتھ جو ماؤتھ السر ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ آیا یہ پاؤں جتنا ہی خطرناک ہے؟ ٹائم سے علاج کرنا چاہیے یا منہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں، ماؤتھ السر کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں ماؤتھ السرس کے بھی یہی چانسز ہیں کہ زیادہ تر یہ جو خشک منہ ہو جاتا ہے اس میں یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے. اب اس کے لیے بھی پیشنٹ کو ہم گائیڈ لائن یہی دیتے ہیں کہ بھائی اپنے منہ کو صاف رکھیں، ہیلدی رکھیں، ہیلدی چیزیں لیں، سبزیاں زیادہ استعمال کریں. اس میں آپ اپنے کو پانی زیادہ سے زیادہ واپرانا ہے. پانی ایٹ لیسٹ 2 to 3 لیٹرز کم از کم اے ڈے یہ لینے ہیں تاکہ اورل کیوٹی آپ کی جو ہے گیلی رہے اور اس میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے پانی نہ ہونے سے وہ انیکٹیو ہو جائے. تو پانی زیادہ واپرانا ہے. اور یہ آپ کے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ پانی کا استعمال زیادہ انٹیک کرنا ہے جس میں ہماری اورل کیوٹی جو ہے تھوڑی محفوظ رہے گی. اچھا سر، ایک عام کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سرجری سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی چھوٹا سا ناخن نکالنا ہے، کوئی دانت نکالنا ہے جس طریقے سے، یا کوئی سرجری ہے، تو جب مطلب آپ سرجری سائٹ پہ جاتے ہیں، کسی کا دانت نکالنا ہے یا کوئی ایسا آپ جو ایز اے سرجن کے طور پہ کرتے ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ان کا بھی دانت نکالنا مشکل ہے جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، ذیابیطیز کنٹرول نہیں ہے، یا آسانی سے نکل جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں ڈائبٹیز کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک لینڈ مارکس دی گئی ہے کہ شوگر کی کتنی لیول ہے پیشنٹ کی. اگر فاسٹنگ میں وہ شوگر ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ 250 کے اندر ہے تو ہم اس کے لیے یہ لینڈ مارکس دی گئی ہیں، انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ سرجری ہو سکتی ہے اور وہ سرجری ہیل بھی ہو جاتی ہے ود ان 2 or 3 days. ٹھیک ہے نا، جو بھی ہم ایکسٹریشن کرتے ہیں یا دانت نکالتے ہیں تو وہ ہیل ہو جاتا ہے. لوگ عموماً یہاں پہ آتے ہیں، جو پیشنٹس عموماً انٹیریئر کے آ رہے ہیں وہ یہی کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں شوگر ہے، ہم دانت نہیں نکلوائیں گے. نہیں، اس میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے. اس میں دانت بھی نکلتا ہے اور وہ زخم بھر بھی جاتا ہے، لیکن ہم وہ شوگر کی رپورٹس چیک کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو میتھڈ ہے، جو کلینکلی میتھڈالوجی یوز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو عموماً ہم مارننگ ٹائم دیتے ہیں تاکہ اس کی شوگر کنٹرولڈ بھی رہے اور پورے ڈے میں وہ دوبارہ ریکال اگر پیشنٹ کو کرنا پڑے تو دوبارہ اس کا چیک اپ کر سکے. تو یہ 2-3 چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں ہم ڈائبٹیز والے پیشنٹوں کو کہ آپ مارننگ میں سرجری کروائیں تو یہ بہتر ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ ایک آخری چیز یہ، جس طریقے سے شوگر کا پیشنٹ ہے اس کی جو ہے وہ شوگر کنٹرول ہے. ایک کنٹرول پیشنٹ جو ہے جس کی عام روٹین میں HbA1c بھی ٹھیک ہے، شوگر بھی ٹھیک ہے، کیا اس پیشنٹ کو بھی روٹین میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا جن کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی انہیں دکھانا چاہیے؟ دونوں میں موازنہ آپ کیسے کریں گے، ایک نارمل شوگر جو اپنی رکھ رہا ہے اور ایک جس کی شوگر بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب بات کلیئر ہو گئی ہے پوری ورلڈ میں کہ بھائی دانتوں کا چیک اپ ہر جگہ ہر منتھلی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا جو ماشاء اللہ سے ایٹماسفیئر ہے، لوگ منہ کو اور دانتوں کو سیکنڈری پارٹ آف لیتے ہیں باڈی کا. تو اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کے تسلسل سے نواب شاہ والوں کو تو میں یہ گائیڈ کروں گا کہ اپنا اورل چیک اپ کروائیں. اب اچھی لیول پہ ہم کام ہو رہے ہیں یہاں پہ اور اچھے اسکوپ پہ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ بھائی آپ اپنا منتھلی چیک اپ نہیں کروا سکتے تو 3 منتھ میں نہیں کروا سکتے ہیں تو 6 منتھ میں. باقی میں پہلے بھی آپ کے لائیو کہہ چکا ہوں کہ بھائی شوگر والے مریض کو تو 6 منتھلی لازمی چیک اپ کروانا ہے اگر ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. یہ ہم تو روٹین والے مریضوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ برائے مہربانی اپنا روٹین کا چیک اپ کرواتے رہیں تاکہ کوئی اور بیماری نہ لگے، کوئی خرابی نہ ہو. جی سر، بہت شکریہ. اصل میں سر ایک آخری چیز یہ کہ ڈاکٹرز کی، ڈینٹسٹ کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ HOD بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل بھی ہیں. تو ایک عام پیشنٹ کو کیا سرکاری اسپتال میں یہ سہولت مل رہی ہے کہ اس کا آسانی سے چیک اپ ہو جائے، اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے کہ آسانی سے اس کا کام ہو جائے، یا وہ عام روٹین کی طرح اسی طریقے سے وہاں در بدر دھکے کھا رہا ہے؟ کیونکہ آپ جیسا شخص وہاں ہونا، جو بورڈ کے بھی آپ ماشاءاللہ سربراہ رہ چکے ہیں،
تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سرکاری سطح پر لوگوں کو کیا دیں گے اور آخری پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیے یہ چیز میں پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم نے او پی ڈی ڈینٹل او پی ڈی بنائی ہے وہ ماشاءاللہ اپ گریڈ کیا ہوا ہے، چیزیں کافی بہتر کی ہوئی ہیں، مشینیں نیو آ گئی ہیں اور ہر پیشنٹ کا پریارٹی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں اور چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. رہی بات آپ کے پہلے کوشچن کی کہ آپ کی فیسز زیادہ ہوتی ہے ڈینٹسٹ کی، ظاہری بات ہے ڈینٹل سرجن جو ہوتا ہے وہ اسٹرلائزیشن فوکسڈ ہوتا ہے. تو اسٹرلائزیشن جو ہوتی ہے وہ جو صفائی ستھرائی اوزاروں کی ہوتی ہے وہ کاسٹلی ہوتی ہے. ایک اس کا بڑا اچھا خاصا پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم اوزاروں کو کلین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی خطرناک بیماری ہے تو وہ انسٹرومنٹ بھی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں مریض کے، یا اس مریض کو ہم کٹ وہ دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑی بہت کاسٹلی ہے ایز کمپیئر ٹو ایم بی بی ایس ڈاکٹروں سے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں پھر بھی اتنی کاسٹلی ہے، کیونکہ باہر کے ممالکوں کی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت کاسٹلی ہے یہ فیلڈ، لیکن یہاں پہ پھر بھی ہم نے اس کو کچھ ایسا کیا ہوا ہے کہ عام بندہ ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم بھی دینے کا اور ذیابطیس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کرنے کا. یہاں میں اپنے آڈینس کو، اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ سر کا جو سب سے بڑا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ذیابطیس کے جتنے مریض ہیں انہیں پانی زیادہ پینا ہے. پانی آپ جتنا زیادہ پئیں گے وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. دانتوں کی صفائی رکھیے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہر 6 مہینے کے بعد اپنے ڈینٹسٹ کو لازمی دکھائیں، چاہے آپ گورنمنٹ میں دکھائیں چاہے پرائیویٹ دکھائیں، لیکن اپنے دانتوں کا خیال رکھیے کیونکہ دانت ہیں تو زندگی ہے، کیونکہ آپ سب کچھ کھائیں گے بھی دانتوں سے. اسی طریقے سے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.